جانتا ہے کون کہاں کھڑا ہے، کس کا دل کن خواہشات کا اسیر ہے، کس کی نظر بھٹکتی ہے، کس کا خیال بہکتا ہے، کس کی سوچوں میں آوارگی ہے، کون پارسائی کا ظاہری لبادہ اوڑھ کے اپنے باطن میں نجاستوں اور غلاظتوں کے اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ستھرائی یہ ہے، پاکیزگی یہ ہے، عفت اسے کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے اور اپنی شرم گاہوں کی پاکیزگی کا سامان رکھا جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا محبوب اہل ایمان سے، مسلمان مردوں سے ارشاد فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت ستھرائی والی بات ہے، ان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی آبرو پر پہرا دیں، اجنبیوں کے سامنے وہ مکمل پردہ کرے تاکہ فتنے کا امکان بھی ختم ہو جائے۔ بلکہ حکم یہاں تک دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وہ زمین پر زور سے پاؤں بھی نہ رکھے جس سے چھپا ہوا زیور اس کی آواز ظاہر ہو، زمین پر اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجھن کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ شریعت کی احتیاط ہے۔ عورت پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کو اگر اس انداز سے حرکت دیتی ہے کہ باہر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں عورت کی آواز نہیں، عورت کے پاؤں کی آواز نہیں، عورت کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب اور جھانجھن کی آواز اگر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد نے سنی تو شریعت اس سے بھی عورت کو روکتی ہے۔ اور جو عورت پاؤں میں گھنگرو باندھ کر کے غیر مردوں کو، اجنبیوں کو دعوت نظارہ بھی دیتی ہے اور ان کا دل بہلاتی ہے، اور اس کو آپ کلچر قرار دے دیں، اس کو آپ فیسٹیول کہیں، اس کو روشن خیالی کہیں، اس کو دور جدید کے تقاضے کہیں، جو بھی کہہ لیں، قرآن نے صاف واضح اور دو ٹوک کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وہ زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اپنے گھر کی دہلیز کے اندر زور سے پاؤں رکھے اور پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجھن یا پازیب کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پڑے، عورت اتنی پاکیزہ ہے میرا رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اس لیے خواتین کا پردہ اس لیول کا بتایا کہ تمہارے پاؤں کی آواز تو کیا، پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی آواز، حالانکہ وہ ناچنے کی غرض سے نہیں، گلی سے گزرتے غیر مرد کو سنانے کی غرض سے نہیں، وہ آپ چلتی ہیں تو روٹین کے ساتھ اس کی آواز باہر پڑتی ہے، آپ کے علم بھی نہیں ہے کہ باہر گلی سے کوئی گزر رہا ہے یا نہیں، اور گزرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ اندر سے یہ جو پازیب کی آواز آ رہی ہے یہ بوڑھی خاتون کی ہے یا نو عمر بچی ہے یا جوان خاتون ہے، اس کو بھی علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی روکا کہ
تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے۔ آج کے روشن خیال معاشرے نے اور روشن خیال سوچ نے عورتوں کو بے نقاب ہی نہیں کیا بلکہ نیم برہنہ کر دیا، یہ سوچ اور یہ جملہ بول کے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ تو شریعت نے یہاں تو نظر ہی نہیں، نظر تو پڑی نہیں، وہ چار دیواری میں ہے، تو اس آواز کے پردے کا بھی حکم دیا۔